بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ تحریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالی ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نیک کام کریں، گناہوں سے بچیں، لیکن اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے کیسے بچائیں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے تمہیں جن چیزوں سے منع کیا ہے، اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے منع کرو، اور اللہ نے تمہیں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کے کرنے کا حکم گھر والوں کو دو، تو اس عمل سے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود نیک اور دیندار بن جاتے ہیں، خود متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں، خود نمازی اور روزے دار بن جاتے ہیں، لیکن اپنے اولاد کی، اپنے گھر والوں کی ہمیں فکر نہیں ہوتی. باپ نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے. باپ مسجد میں آنے والا ہے اور بیٹا مسجد سے بھاگنے والا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کریں، ان کی تربیت کرنا، ان کی تربیت کے جو اصول ہیں ان اصولوں کو اپنانا اور ان کی دین کی فکر کرنا ان کے کھانے پینے نئے کپڑا بنانے سے بھی زیادہ ضروری ہے. تربیت کے بہت سارے اصول ہیں، تربیت کے بہت سارے انداز ہیں کہ آدمی اس طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت کرے، اپنے بچوں کی پرورش کرے، لیکن تمام اصولوں کا خلاصہ، تمام باتوں کا خلاصہ یہ 3 باتیں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اگر ان 3 باتوں پر ہم نے عمل کر لیا، اگر ان 3 باتوں پر ہم نے اپنی اولاد کو چلنے کا حکم دے دیا اور ان کو عادی بنا دیا، تو انشاءاللہ ہماری اولاد
مثالی اولاد ہوگی جن کو دیکھ کے ہمیں رشک آئے گا، دوسرے لوگ ان بچوں کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو اپنے بچوں کو ہمیں سمجھانی اور سکھانی ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ ان کو سچائی کا عادی بنایا جائے، ان کو سچ بولنا سکھایا جائے، اس بات کی کوشش کی جائے کہ وہ جھوٹ سے بچ جائیں، ہمیشہ سچ بولیں، سچ کا نفع ان کو سکھایا جائے، جھوٹ کا نقصان ان کو بتایا جائے، اور والدین خود بھی سچ بولے، جھوٹ نہ بولیں۔ والدین جب جھوٹ بولیں گے تو بچے آسانی سے جھوٹ بول جائیں گے۔ عام طور پہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، کوئی ملنے کے لیے آتا ہے، ابا کہتے تھے بیٹے سے جاؤ، بیٹا باہر کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے، اور وہ بچہ سوچ رہا ہے باپ گھر میں موجود ہے، لیٹا ہوا ہے، اور کہہ رہے کہ جو ہے جا کے کہہ دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ یہ فلسفہ اس کی سمجھ نہیں آتا، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ کسی کا فون آیا، بات ہو رہی ہے، بیٹے نے فون اٹھایا، ابا نے کہہ دیا بتا دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ بعض بچے نہایت سچے ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہے، یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ بچے کہہ دیتے ہیں ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ جب ہم یہ حرکت کریں گے اور اس کو معمولی سمجھیں گے تو بچے جھوٹ سیکھیں گے، بچے دھوکہ دینا سیکھیں گے، کیونکہ بڑوں کو جھوٹ بولتا دیکھ رہے ہو۔ جھوٹ کی قباحت، جھوٹ کی برائی وہ ان کو بتائی جائے، سچائی کا کیا فائدہ ہے، سچ بولنے کا کیا فائدہ ہے۔ انسان وقتی طور پہ پریشان ہو سکتا ہے سچ بول کر، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے، اور جھوٹ بول کر آدمی وقتی طور پہ بچ سکتا ہے، لیکن بعد میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ جھوٹ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی جھوٹ میں بدبو ہے جو ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں، ہم دھڑلے سے جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن اس میں ایسی بدبو ہوتی ہے کہ اس بدبو سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں ہمارے پاس۔ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ دور چلے جاتے ہیں۔ تو بچوں کو سچائی کا عادی بنایا، جیسے کہ واقعہ آتا ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، بچپن میں ہم نے بھی پڑھا اور سنا ہے کہ جب وہ اپنے وطن گیلان سے بغداد تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو والدہ نے ان کی صدری کے اندر 40 دینار سی دیے تھے تاکہ کہیں گم نہ ہونے پائے، اور جاتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا کیسے بھی حالات آ جائیں، کیسا بھی وقت آ جائے، جھوٹ مت بولنا۔ ماں تربیت کرے اپنے بچے کی، کیسے بھی حالات آ جائے جھوٹ مت بولنا۔ قافلہ چلا، جب ریگستان میں پہنچا، سنسان جگہ میں پہنچا تو اس وقت جو ہے ڈاکوں کا حملہ ہوتا تھا، قافلے پر حملہ ہو گیا ڈاکوؤں کا، سارا مال لوٹ لیا گیا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، الگ کھڑے ہوئے ہیں، ڈاکوؤں کا سردار بلاتا ہے، بلا کے پوچھتا ہے کہ بچے بتاؤ کیا تمہارے پاس بھی کچھ مال ہے؟ کہنے لگے ہاں میرے پاس بھی 40 دینار ہمارے پاس ہیں۔ کہاں ہے؟ تو میری والدہ نے صدری کے اندر سی کے رکھا ہے اس کو، جب وہ چیک کرتا ہے تو اس میں دینار ملتا ہے اس کو۔ وہ ڈاکو کہتا ہے کہ بیٹے تم بچا سکتے تھے اپنے پیسے کو ہم سے، ہم جان بھی نہ پاتے کہ تمہارے پاس پیسہ ہے، تو جھوٹ بول کر اپنے پیسے کو بچا سکتے تھے۔ تو جواب دے انہوں نے کہ میری والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اس جملے نے ڈاکو کے دل پر اثر کیا، اس سردار کے دل پر اثر کیا۔ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کا کتنا فرما بردار ہے،
اور ہم اتنے بڑے ہو کر رب کے نافرمان ہیں. اسی وقت اس نے توبہ کیا، چوری اور ڈکیتی سے اس نے توبہ کیا، اور تمام ڈاکوؤں نے توبہ کیا. ایک بچے کے سچ بولنے کی بنیاد پر اللہ نے کتنے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دی. ہم بھی اپنے بچے سے کہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو تربیت دیں، بیٹا کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ مت بولنا، اور کبھی ایسی غلطی نہ کرے کہ بچہ اگر کوئی بات بتا رہا ہو تو ہم اس کو بول رہے تو جھوٹ بول رہے ہو. اس سے اس کو ٹھیس پہنچے گی. وہ سچ بول رہا، ماں باپ یقین نہیں کر رہے ہیں اس کی بات پر. وہ بتانا چاہے گا سچ، ماں باپ یقین نہیں کر رہے ہیں، اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی. ضد میں آ کے پھر وہ جھوٹ بولے گا. اگر وہ سچ بولتا ہے تو اس کی آپ ہمت افزائی کریں. اگر کوئی ایسی بات، جیسے میری دادی، مجھے یاد ہے میں بچپن میں چھوٹا سا تھا، میں مدرسے میں فیس دینے کے لیے گیا تو حافظ جی نے غلطی سے 4 آنے زیادہ واپس کر دیے تھے. ہم لوگ 4 آنے زیادہ واپس کر دیے تھے. تو ہم نے اس کا تذکرہ اپنی دادی سے کیا کہ حافظ جی نے جو پیسے زیادہ دے دیے شاید اس میں. تو بڑی خوش ہوئی، وہ بہت خوش ہو کر شاباشی دی، اور اس وقت ہم کو 5 پیسہ انعام دیا. انہوں نے 5 پیسہ انعام دیا. یہ ہے ہمت افزائی کرنا، یہ ہے حوصلہ افزائی کرنا، یہ ہوتی تربیت. اس کو واپس کر دینا، اور 5 پیسہ ہمیں بھی ملا انعام میں. تو بچہ اگر کوئی ایسی بات بتا رہا ہو تو اس کا یقین کریں، اس کا اعتبار کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، ورنہ اس کا دل دکھے گا، اس کا دل ٹوٹے گا. سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک غزوے کے موقع پر منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدو لوگ ہیں ان کو کوئی چیز مت دو. مدینے جب واپس چلیں گے تو عزت والے لوگ ذلت والوں کو، یعنی ذلیل لوگوں کو باہر کر دیں گے. گویا اس کی نظر میں صحابہ کرام مہاجرین یہ ذلیل سمجھتا تھا وہ، اور اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو عزت والا سمجھتا تھا. اس نے یہ بات کہی تھی تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت چھوٹی تھی، انہوں نے یہ بات سن لی، برداشت نہیں ہوئی یہ بات ان سے. آج اپنے چچا سے یہ بات بتائی کہ عبداللہ بن ابی یہ بات کہہ رہا تھا کہ مدینے جب واپس جائیں گے تو عزت والے لوگ ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے. چچا نے یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی کہ عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا کہ تم نے یہ بات کہی. اس نے جھوٹ بول دیا، نہیں میں نے یہ بات نہیں کہی، اس بچے نے غلط سنا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. حالانکہ اس نے یہ بات کہی تھی، اس نے یہ بات کہی تھی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مان لی عبداللہ بن ابی کی. تو گویا یہ جو زید بن ارقم تھے ان کو لگا کہ میں جھوٹ بولا، جبکہ وہ سچ بول رہے تھے. لیکن ان کو اتنا افسوس ہوا، زندگی میں کبھی اتنا افسوس نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ گھر میں جا کے خانہ نشین ہو گئے. وہ افسوس میں ان کی گردن جھک گئی، اتنا افسوس ہوا کہ مجھے جھوٹا قرار دے دیا گیا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہی نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون، پھر یہ آیت نازل ہوئی، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. یہ کہتے ہیں کہ جب مدینے واپس جائیں گے تو عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے پاس ہے، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. یہ بات منافقوں کے سمجھ میں نہیں آتی، منافق اس بات کو نہیں جانتے. اللہ نے آیت نازل فرمائی تو حضرت زید بن ارقم بری ہو گئے اور اپنی بات میں بالکل سچ ثابت ہوئی ان کی بات. تو ایسے واقعات آتے ہیں، بچوں کو افسوس ہوتا ہے. تو ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کریں سچ بولنے پر، سچ کی ترغیب دیں. ایک چیز اور ہمارے درمیان ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کو ہم بلاتے ہیں بابو یہاں آؤ اور تم کو چاکلیٹ دیں گے، دینا کچھ نہیں رہتا. بچے کو بلا لیتے ہیں کھلانے کے لیے یا کسی بہانے سے بلاتے ہیں، بولتے بابو تم کو پیسہ دے کے آؤ، اور پیسہ نہیں دیتے. یہ جھوٹ ہے.
عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ بیٹا آؤ ہم تمہیں کوئی چیز دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے، تو آپ نے میری والدہ سے پوچھا کہ تم بچے کو جو بلا رہی ہو کہ کوئی چیز دے گے تو کیا تم اس کو کچھ دو گی؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے کھجور دیں گے۔ فرمایا ہاں اگر بلانے کے بعد نہ دیتی تو یہ جھوٹ ہوتا، یہ جھوٹ ہوتا۔ تو یہ ہر گھر میں ہو رہا، ہر بڑے غلطی کر رہے ہیں، بچوں کو بلاتے ہو بابو تمہیں چاکلیٹ دیں گے، یا مائیں جو ہے ایسی پہلانے کے لیے بات کہہ دیتی ہے، سب جھوٹ ہے، اس سے بچہ جھوٹ سیکھے گا۔ یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ فرق نہ کیا جائے کہ دامن اٹھا کر ان کو ایسے کیا دکھایا جائے بلانے کے لیے، بھاگ کے آئے تو پکڑ لیا جائے ان کو اور ان کے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ محدثین نے ایسے لوگوں کی روایتوں کو قبول نہیں کیا کہ جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حدیث میں بھی غلط بیانی کر سکتا ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے لیکن بہت اہم چیزیں ہیں یہ۔ تو سب سے پہلے اپنے بچے کو سچ بولنے کا عادی بنائیں، کہیں بھی وہ سچ بولے۔ دوسری چیز ان کو نماز کا اہتمام سکھائیں۔ ایک ہے نماز پڑھ لینا، ایک ہے نماز کا اہتمام کرنا۔ ہم بچے کو دیکھیں بچہ نماز پڑھ کس طرح رہا ہے، آنا کہانی کے ساتھ جلدی کس طرح ہو رہا، وضو کر رہا، جس طرح چاہ نماز پڑھ رہا۔ نہیں، نگرانی کریں اس کی نماز کی، ہم نگرانی کریں اس کے وضو کی کہ بچہ ہمارا اہتمام سے پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا۔ کبھی بچہ اگر سو جائے عشاء سے قبل اس کو جگائیں عشاء کے وقت کہ نہیں اڑو، پیار نہ ہے اس پر کہ نہیں بیٹا سو گیا، نیند خراب ہوگی سونے کو۔ مولانا علی محمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میں جب چھوٹا سا تھا اور کبھی عشاء سے پہلے سو جاتا تھا، میری ماں مجھے جگاتی تھی، عشاء کی نماز پڑھوانے کے بعد پھر دوبارہ وہ سونے دیتے تھے۔ بڑے ایسی بڑے نہیں بنتے، ماں باپ نے قربانی دی، ایسا نہیں کہ ان کی والدہ کو اپنے بیٹے سے محبت نہ رہی ہوگی، پیار ان کو بھی تھا، لیکن ان کے سامنے آخرت تھی کہ میرا بیٹا دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جائے۔ اگر نماز سے وقت بچہ سو اس کو بیدار کرے، اس کو اٹھائیں، تو نماز کا اہتمام جو ہے یہ اس کو سکھائیں کہ نماز پڑھے تو اہتمام کے ساتھ پڑھے۔ اللہ فرماتا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو۔ لا نسألك رزقا، ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، نحن نرزقك، ہم تم کو روزی دیں گے۔ والعاقبۃ للتقوی، اچھا انجام تو تقوی کا ہے، متقیوں کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم، اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر ان کی پٹائی کرو۔ جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کی پٹائی کرو، جبکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن ابھی سے نماز سے عادی بناؤ انہیں۔ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا ہے، سختی نہیں کرنا ہے، لیکن 10 سال کی عمر میں سختی بھی کرنا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بچے 7 سال 8 سال کے جو مسجد میں آئیں تو ان کو روکا نہ جائے آنے سے، ان کی پیچھے صف لگے لیکن ان کو منع نہ کیا جائے۔ بہت چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے۔ ایسے بچے جو پاکی ناپاکی نہ جانتے ہوں، جو شور کریں یعنی روئیں، دوسروں کی نماز میں خلل ڈالیں، ایسے بچوں کو لانے سے منع کیا گیا ہے حدیث پاک میں کہ بہت چھوٹے بچوں کو اسی طریقے سے پاگلوں کو مسجد میں نہ لایا جائے، بچایا جائے مسجدوں کو، کیونکہ گندگی کر دیں گے۔ اب آج کل آپ کے یہاں پیمپس حدیث چل گئی ہے نا، پہلے تو نہیں تھی، اور حکم کوئی قیامت تک کے لیے آتا ہے۔ یہ نہیں کہ زمانہ کبھی ترقی کرے گا بچوں کو پیک کر کے لائیں گے تو لیٹرین نہیں کرے گا مسجد میں، ہو نہیں کرے گا، ہنگامہ تو کرے گا، دادا کی نماز تو خراب کرے کم سے کم۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف میرا پوتا یا میرا بیٹا ہی مجھے بہت دلارا ہے۔ ہر آدمی کا پوتا بیٹا دلارا ہوتا ہے، ہر مقتدی اپنے بیٹے پوتے کو مسجد میں لائے، کیسے کام چلے گا؟ لوگوں کو لگتا ہے ہمارا ہی دلارا ہے، سب کے بچے دلارے ہوتے ہیں، چاہے جتنا کالا کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ کی نظر میں وہ چاند ہوتا ہے۔
یہ اللہ جیسی فطرت بنائی انسان کی. تو چھوٹے بچوں کو لانے سے منع کیا گیا ہے جو نماز خراب کرے. اب جو ہے کھیل رہا دوسروں کی نماز میں بھی خلل ڈال رہا ہو. ایسے بچے جو 7 سال کے ہو گئے ہیں وہ مسجد میں آ رہے ہیں، پیچھے آپس میں اگر کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کریں، شور ہنگامہ بھی کریں تب بھی گنہگار نہیں ہوں گے. وہ پیچھے سب میں بچوں کے شور کرنے کی وجہ سے، ہنگامہ کرنے کی وجہ سے، جھگڑا کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن سلام پھیرنے کے بعد کوئی بڑا الگ چلائے گا ان پر خفا ہوگا، بلند آواز کرے گا، ڈانٹے گا، یہ گنہگار ہوگا. یہ خلاف ادب ہے. بچے شور کریں گے وہ گناہ نہیں ہے، لیکن بڑا ان کو ڈانٹے گا نماز سلام پھیرنے کے بعد، ان کو ہڑکائے گا، چلائے گا ان کے اوپر، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، یہ گنہگار ہوگا. یہ بچوں کا پیچھے شور کرنا یہ مستقبل میں نمازی بننے کی علامت ہے. ہمارے پیچھے اگر شور کی آواز نہ، بچوں کی شرارت کی آواز آئے تو سمجھ لیجیے کہ ہمارا مستقبل تاریخ نظر آئے گا. تعلیمی بچوں پہ ہم جا کے محنت کریں گے نماز کے لیے، یہ کہیں گے ہم کو تو بھگا دیا جاتا تھا مسجد سے، ہم کو تو بھگا دیا جاتا تھا بری طریقے سے، ڈانٹ کر نکال دیا جاتا مسجد سے، بے عزت کر کے مسجد سے نکال دیا جاتا تھا. آج ہم کو آپ دعوت دے رہے ہیں نماز کی. ان کو سمجھائیں، پیار سے ان کو سمجھائیں. اگر وہ ہنگامہ کرتے، شور کرتے، اپنے بچوں کو آپ سمجھائیں لیکن پیار اور محبت کے ساتھ. یہ نہیں کہ اس بری طرح ڈانٹا جائے کہ بچہ کبھی دوبارہ مسجد میں نہ آئے. پھر ہم جائیں گے اس کے ان کو دعوت دے رہے تو کہے گا کل جاتے تو بھگایا جاتا تھا، آج بلانا ہے ہم کو. تو 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دیا گیا ہے. 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائے تو پٹائی کرو، بہت زیادہ نہیں، ہلکی مار مارنا ہے. یہ نہیں کہ جتنا جی چاہے مار لیں، ہلکی مار مارنا ہے تاکہ وہ نماز کے عادی ہو جائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اللہ فرماتا ہے یاد کرو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وہ وعدے کے سچے تھے، رسول اور نبی تھے. وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکات کا حکم دیتے تھے، نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے، اور اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ تھے. تو ہم بھی بچوں کو نماز کا حکم دیں، نماز کا اہتمام ان کو سکھائیں، خود بھی نماز کے پابند بنیں. اللہ فرماتا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود ہی پڑھو. خود نہیں پڑھ رہے ابا اور لڑکے بولے بیٹا نماز پڑھو جا کر. خود بھی پڑھنا ہے، بچوں کو بھی نماز پڑھوانا ہے، اور اہتمام خود بھی اہتمام کرنا ہے نماز کا، اور بچوں کو بھی دھیان دینا ہے کہ اہتمام سے نماز پڑھنا. یہ دوسری چیز ہے، نماز کا اہتمام سکھائیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کریں. خدمت کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں. دیکھیں کہ آپ کوئی کام کرنے کا اس کو کہہ رہے ہیں، وہ بوجھ سمجھ رہا اس کو کہ خوش دلی سے اس کو کرنے جا رہا ہو. ایسا تو نہیں ہم کچھ کہہ رہے ہیں وہ زبردستی کرتا ہے اس کو. اگر زبردستی کرتا ہے اس کے اندر خدمت کا جذبہ نہیں ہے. خدمت کے فائدہ اس کو بتائیں، خدمت کا انعام اس کو بتائیں. کبھی کبھی اس کو انعام دیں. اس پر کوئی ایسا کام کر دے رہا، ہمارے کہنے سے پہلے وہ کر دے رہا، اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس کو انعام سے نوازیں. ماں باپ کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے، بڑوں کی خدمت کیسے ہونی چاہیے، اساتذہ کی خدمت کیسے ہونی چاہیے، مریضوں کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے، کمزوروں کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے، آپ اس کو سکھائیں. خدمت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو. کہ آدمی کو پیاس لگی، کہہ رہے پانی لاؤ، سب بیٹھے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، کون لے جائے پانی؟ وہ سوچ رہی یہ بھائی جا کے لیا، وہ بھائی سوچ رہی جا کے لیا. جبکہ اگر سوال معلوم ہو جائے کہ ہمیں ایک گلاس پانی لا کے پلائیں گے، اللہ ہمیں اس پر کتنا اجر دے گا، تو مقابلہ ہوگا پھر کہ ہم لا کے پہلے پلائیں گے. جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا، اللہ اس کو جنت کی نہروں سے پانی پلائے گا، اللہ اس کو شراب طہور پلائے گا. جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، اللہ اس کو جنت کے میوے کھلائے گا. جب یہ فضائل ہم بیان کریں گے، بچوں میں یہ تعلیم کریں گے، تو
بچے کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا. پھر وہ راستے سے کسی کمزور کو زیادہ دیکھے گا تو اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، اس کا ہاتھ پکڑ لے گا. کسی نابینا کو دیکھے گا ٹکر مارتا ہوا جا رہا ہے، اس کو پکڑ اس کے منزل مقصد تک لے جا کے پہنچائے گا. مریضوں کی عیادت کرنے میں وہ ثواب اپنے آپ کو یعنی ثواب حاصل کرنے کی جو ہے امید رکھے گا. خدمت کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں. جب خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا ان کے اندر تو پھر ماں باپ کی خدمت کرے گا، وہ ماں باپ کے لیے خدمت کرے گا، پاس پڑوس والوں کی خدمت کرے گا، جہاں کہیں رہے گا محلے والوں کی خدمت کرے گا. کوئی کام اگر محلے میں پڑے گا تو دوڑ کے وہ کام کرے گا. بہت سے نوجوان لوگوں کو دیکھیں گے آپ کسی کے شادی بیاہ اور دعوت میں جاتے ہیں، دوڑ کے وہ کام کرتے ہیں. بہت سے لوگ بہترین کپڑا پہن لیے تو مزہ لے گلاس پانی کسی کو دے دیں، جاتے ہیں وہ بھی دعوت میں جاتے ہیں، نہیں کام کریں گے، وہ نواب بن کے بیٹھتے ہیں. لیکن جن کے والدین نے تربیت کی ہے وہ دوڑ کے کام کرتے ہیں. لگتا ہے لوگوں کو پانی نہیں پہنچ رہا ادھر تو فوراً پانی لا کے پہنچاتے ہیں. یا کوئی بھی رفاہی کام ہو محلے کا اس میں دوڑ کے وہ حصہ لیتے ہیں اور اس میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں. تو یہ ہے اچھی تربیت. اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا. جب ہم خدمت کا جذبہ پیدا کریں گے تو ہمیں رونا نہیں ہوگا کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، میری خدمت نہیں کرتا، میرے کام نہیں آتا. کیونکہ بچپن سے ہم نے اس کے مزاج کو بگاڑ دیا ہے. اس کو کام کے لیے کہتے ہی نہیں ہے، اس کو کام کے لیے کہیے، کام کرنے کا سلیقہ بتائیے، کام کرنے کا طریقہ اس کو سکھائیے، تو پھر وہ خدمت کرے گا آپ کی. جب بچپن سے اس کی عادت پڑ جائے گی تو خدمت کرے گا آپ کی. جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کی خدمت کرے گا. بیمار ہو جائے تو آپ کی عادت کرے گا اور آپ کی جو ہے تیمارداری کرے گا. تو یہ تین بہت اہم تمام تربیت کی جو اصول ہیں ان میں سے تین چیزوں کا انتخاب کیا گیا ہے. نمبر 1 بچے کو سچ بولنے کا عادی بنائیں. نمبر 2 نماز کا اہتمام سکھائیں. نمبر 3 ان کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کریں. یہ تین اصول اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری اولاد مثالی اولاد بنے گی جن پر ہمیں فخر ہوگا اور دوسرے لوگ بھی دیکھ کے جن کو رشک کریں گے کہ کن کے اولاد کیسے مہان اور کیسے عظمت والے اس کے والدین ہوں گے جنہوں نے ایسے بچے کی تربیت کی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم صاحب اولاد ہیں، ہمارے گھر میں بچے ہم صاحب اولاد ہیں، تو ان تین نسخوں کو انشاءاللہ آزمائیں اور زندگی میں سکون اور راحت ہمیں ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زنا میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.